نهجهم وصلنا بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، محترم سامعین اکرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون و مکا سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، محترم سامعین کرام، ابھی آپ نے ناظم جلسہ حافظ قاری محمد سمیع اللہ قادری ابوالعلائی صاحب سے آج کے موضوع کے حوالے سے سماعت کیا۔ چونکہ ماہ رمضان کی آمد ہے تو اسی مناسبت سے ماہ رمضان کا استقبال اور اس کی تیاری کس انداز میں ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے پاس رمضان کی جو تیاریاں چل رہی ہے وہ تیاریاں صرف دنیاوی چیزوں تک محدود ہے۔ جیسے ہی ماہ رمضان کی آمد ہونے لگتی ہے، ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر لوگ صرف اس کی تیاری دنیاوی حد تک کیا کرتے ہیں۔ کوئی کاروبار کا خیال کرتا ہے، کسی کو حلیم کی بھٹی کہاں لگائے اس کی فکر رہتی ہے، کوئی کھانے پینے کی چیزوں کا خیال، کوئی کپڑوں کی دکان لگانے کی فکر، کسی کو چپل جوتوں کی فکر، اور گھروں کی خواتین کو عید کے کپڑوں کی فکر۔ یعنی رمضان کا جو استقبال، جو تیاریاں ہمارے پاس چلتی ہے صرف دنیاوی حد تک ہوا کرتی ہے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ یہ چیزیں ناجائز نہیں ہیں۔ آپ دنیاوی کاروبار و تجارت کا خیال کر کے ماہ رمضان میں اپنی معاشی حالت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو جائز ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے، اور رزق حلال کی کوشش کرنے والوں کے لیے میرے آقا نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت سے کمانے والا یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ تو یہ دنیاوی چیزوں تک اس کی محنت، اس کی کوشش، اس کی تیاری کرنا یہ منع نہیں ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ماہ رمضان کی آمد کا مقصد صرف دنیا کمانا مقصد نہیں ہے۔ ماہ رمضان یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ رمضان کی آمد کا مقصد صرف دنیاوی طور پر ہم اچھی چیزیں کھائیں، کاروبار کریں، تجارت کریں گے اور مال حاصل کریں گے، یہی رمضان کی آمد کا مقصد نہیں ہے، بلکہ رمضان کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ جو بندے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، جن بندوں سے خدا ناراض ہے، وہ اپنے رب کو راضی کر لے۔ مال کمانے کے لیے نہیں بلکہ نیکیاں کمانے کی فکر کرے، مال بٹورنے کی فکر سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے ثواب حاصل کرنے کی فکر کرے۔ دیکھو رمضان کا مہینہ آتا ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں کوئی بندہ نفل عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرض عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کوئی بندہ ایک فرض پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا مہینہ دراصل یہ
ثواب کمانے کا مہینہ ہے، نیکیاں حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ دنیاوی معاملات، چاہے وہ کسی کی دکان ہو، چاہے وہ کسی کا بزنس ہو، یقیناً یہ انسان کی ضروریات ہے، انسان اس کے لیے محنت کر سکتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ صرف رمضان کے مہینے میں مال کمانے کی اتنی فکر، اتنا دھن اور اتنا جنون سوار ہو جاتا ہے کہ مال حاصل کرنے کی چکر میں وہ نمازوں سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھا کرتے۔ پوچھا جائے تو یہ ایک مہینہ ہمارا سیزن کا مہینہ ہے، روزہ رکھیں گے تو کام نہیں کر سکتے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ ہٹے کٹے ہے، نوجوان ہے، طاقتور ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، شرعی طور پر کوئی معذور نہیں ہے۔ شریعت میں جسے معذور کہا گیا وہ معذور نہیں ہے، صرف اسی لیے روزے چھوڑ لگے گئے کہ یہ ہمارا سیزن کا مہینہ ہے، یہ کمانے کا مہینہ ہے، اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہم نڈھال پڑ جائیں گے اور مال حاصل نہیں کر پائیں گے۔ لیکن ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤ ان لوگوں کے لیے جو رمضان میں صرف روزہ اسی لیے چھوڑتے ہیں، اسی لیے روزے جیسی عظیم عبادت کو ترک کر دیتے ہیں کہ روزہ رکھیں گے تو ہم مال حاصل نہیں کر پائیں گے۔ سن لے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا، کوئی عذر نہیں ہے، معذور نہیں ہے، بغیر کسی عذر کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، میرے آقا فرماتے ہیں اس ایک روزے کے بدلے وہ زندگی بھر روزہ رکھتا رہا تب بھی اس ایک روزے کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ زندگی بھر روزے رکھا تب بھی اس ایک روزے کی جو فضیلت، جو برکتیں، جو رحمتیں ہیں، اس کو وہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا، ہمارے علماء نے بیان کیا کہ رمضان المبارک کے مہینے کا ایک روزہ بغیر کسی عذر کے کوئی چھوڑ دیتا ہے تو یہ اس کے لیے انتہائی تباہ کرنے والی بات ہے۔ ہاں، کوئی عذر ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی معذور ہے اور شریعت نے جسے عذر قرار دیا ہے، اگر ایسا کوئی عذر ہے تو اس کی گنجائش ہے، وہ اب روزہ نہیں تو بعد میں پھر اس کی قضا کر سکتا ہے۔ تو بہرحال حدیث پاک میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب فرمان رسول پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ ہم اگر خیال کریں گے کہ روزہ چھوڑ کر مال حاصل کریں گے تو ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا، یہ ہمارا باطل خیال ہے۔ مدینے والے آقا فرماتے ہیں کہ تم رمضان کا احترام کرو، رمضان کی تعظیم کرو، ماہ رمضان کی قدر کرو، اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیا کرتے ہیں۔ آپ روزہ بھی رکھیں، تراویح بھی پڑھیں، نمازوں کا اہتمام بھی کریں، مصطفیٰ جان رحمت کا وعدہ ہے کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا تو ضرور اضافہ ہوگا، کوئی کمی نہیں ہوگی مال میں۔ یہ ہمارے خیالات ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری کوتاہ نظر ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم رمضان کے مہینے میں کام کریں گے تو ہم روزہ رکھیں گے تو ہم کو مال نہیں کما سکیں گے، یہ ہماری غلط فہمی میں ہے۔ ہمیں اس غلط فہمی کو نکال پھینکنا چاہیے، فرمان رسول کو اپنے پیش نظر رکھے۔ رمضان المبارک کا مہینے میں بغیر کسی عذر کے، چاہے کوئی بھی کاروبار ہے، تجارت ہے، سیزن ہے، کوئی بھی معاملہ ہو، لیکن رمضان کے روزوں کو ترک نہ کیا کرے۔ تو اسی لیے رمضان المبارک کا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کا ایک ایک روزہ بندے کو اتنا اجر، اتنا ثواب، اتنی برکتیں، اتنی عنایتیں ملا کرتی ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کا تو معمول یہ رہا، آج رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہو رہا ہے، 29 شعبان کو حضور قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار پیران پیر، غوث اعظم دستگیر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت مبارکہ میں ملتا ہے کہ 29 شعبان کو آپ کی ولادت ہوئی۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آیا، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا، پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سحری کا وقت آیا، اسی وقت آپ نے اپنی والدہ محترم کا دودھ نوش فرمایا اور دن تمام آپ نے روزے کی حالت میں رکھا، دن تمام آپ نے دودھ نوش نہیں فرمایا۔ سارے رمضان کے مہینے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ہیں۔ یہ کس زمانے کی بات ہے؟ یہ اس زمانے کی جس وقت آپ کی ولادت ہوئی، یہ وہ ولادت کے دور میں آپ نے روزے کا اہتمام کیا۔ اور آپ کو یہ بتلاؤں، روزہ ایک عبادت ہے، اسی طرح نماز بھی ایک عبادت ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضور کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ پیارے آقا کی جب ولادت ہوئی تو ولادت کے ساتھ ہی حضور نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا، ولادت کے ساتھ ہی آقا نے سجدہ فرمایا، اور ادھر غوث پاک نے ولادت کے ساتھ ہی روزے کا آغاز فرمایا۔ آپ غور کریں، میرے آقا تاجدار انبیاء ہے، سردار انبیاء ہے، تاجدار انبیاء اور سردار انبیاء جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، دنیا میں آمد ہو رہی ہے تو اللہ کی عبادت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ اور اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تاجدار اولیاء ہیں، آپ سردار اولیاء ہیں۔ آپ جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو آپ بھی اللہ کی عبادت کے ساتھ، روزے کے ساتھ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ گویا کہ عبادت اللہ کو اتنی محبوب ہے، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ ہو، یہ اللہ کو اتنا محبوب ترین عمل ہے کہ کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے بہت راضی ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے روزے سے آغاز فرمایا، اور روزے سے آغاز ہو گیا، پہلا سال مکمل ہوا، پھر دوسرا سال آیا۔ دوسرے سال لوگوں کو شک و شبہ ہو گیا کہ رمضان کا چاند نظر آیا یا نہیں آیا، اختلاف ہو گیا۔ اختلاف ہوا تو سارے قصبے جیلان کے جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ام الخیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ ساری بغداد کی سارے لوگ آ کر کہنے لگے کہ اے پاک، اے نیک خاتون، کیا آپ کے فرزند عبد القادر نے اس سال اس وقت آپ نے دودھ نوش فرمایا ہے؟ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے عبد القادر نے آج سحر سے لے کر اب تک دودھ نوش نہیں فرمایا۔ تو سارے قصبے گیلان میں یہ بات متفقہ طور پر مان لی گئی ہے کہ رمضان کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ دیکھو حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم ماننے والے ہیں، بڑے پیر کا نام لیوا ہے، بڑے پیر کی 11ویں شریف مناتے ہیں، ان کا جھنڈا ہمارے گھروں پر، ہماری دکانوں پر لگا ہوا ہے، لیکن آج ہم بڑے پیر کے اس راستے سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 11ویں شریف کا اہتمام ہوتا ہے، غوث پاک کی نیاز کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن ان کے گھروں میں، ان کے مرد و خواتین میں اکثر بالغ لوگ بغیر کسی وجہ کے روزے چھوڑ دے جا کرتے ہیں۔ تو سرکار پیران پیر کی زندگی سے ہم کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ ہم روزوں سے اپنے رشتے کو جوڑے، اور چاہے حالات کیسے بھی ہو، جہاں تک ممکن ہو سکے، اگر کوئی بیمار نہیں ہے، معذور نہیں ہے، تو ضرور بضرور روزہ رکھنے کی کوشش۔ اور روزے کے فوائد بہت ہیں، روزے کے اتنے فوائد ہے، حضرت سیدی محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں بیان فرمایا کہ روزہ رہنے سے انسان کا ذہن تیز ہوا کرتا ہے، اس کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے، میموری سسٹم جو انسان کی ہے وہ تیز پاورفل ہو جایا کرتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک کسی لندن
کہ ملک میں یہ تحقیق کی گئی، ایک کسی بڑے ملک میں وہاں کے رہنے والوں نے یہ تحقیق کیا، ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کیا کہ بہت سے بچے جن کے ایگزامز تھے ان کو ایگزام سے پہلے بھوکا پیاسا رکھا گیا، بھوک اور پیاس کے ساتھ رکھا گیا، کافی دن وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے رہے۔ جب ایگزام کا ٹائم آیا، وقت آیا، تو بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی وجہ سے ان کی میموری اتنی تیز ہو گئی کہ وہ لوگ کھاتے پیتے رہنے والے بچوں سے بڑھ کر انہوں نے اسکول کے اندر ایگزام کے اندر بہتر طور پر کامیابی حاصل کی ہے۔ تو محدث دکن رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے سے انسان کمزور نہیں ہوتا، بلکہ روزے کی برکت سے جسمانی روحانی طاقتوں میں اضافہ ہوا کرتا ہے، جسم بھی مضبوط ہوتا ہے، جسمانی بیماریوں سے بھی بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور اللہ کی روحانی مدد بھی اسے ملا کرتی ہے۔ تو بہرحال ماہ رمضان کی تیاری میں ہمیں یہ بات کو پیش نظر رکھنا ہے کہ رمضان کے روزے نہ چھوڑے جائے، باجماعت نمازوں کا اہتمام ہو، مساجد میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو موقع ملنے کی قوی امید ہے، اور دعائیں بھی کرے اللہ سے کہ اللہ تعالی ہماری مساجد کی، ہمارے روزوں کی، ہمارے تراویح کی، ہماری عبادتوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم اس بات کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، چونکہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ان حالات میں ہمیں اچھی نیت کرنی چاہیے اور اچھی زبان استعمال کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سال تراویح نہیں ہے، تراویح نہیں ہے۔ 15 جب سے شعبان کا مہینہ شروع ہوا، ہر ایک کی زبان پر یہی ہے کہ اس سال تراویح نہیں ہوں گی، وہ محدود تعداد میں ہے۔ تو بہرحال اچھی باتیں کرے، زبان سے اپنی طرف سے کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کرے جس کی وجہ سے ہم اللہ کی بارگاہ میں پکڑ میں آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں مواخذہ ہو جائے۔ ہمیں اچھی زبان استعمال کرنا چاہیے اور اچھے ارادے رکھنا چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں ہمیں نمازوں کی، روزوں کی اور اپنی آنکھوں کی حفاظت، قرآن کی تلاوت، اور جہاں پر بھی بیٹھے اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے رہے، گھر میں ہو یا دکان میں ہو، کہیں پر بھی ہو، زبان پر کلمہ طیبہ پڑھے، اللہ کا ذکر کرے۔ اور یہ عبادات کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے معاملات میں ہمیں یہ بھی غور کرنا ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں یہ ہمارا کھانا بھی رزق حلال ہو، حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ میں نہ جانے پائے، چونکہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ کوئی لقمہ حرام بندے کے حلق کے نیچے سے اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ اس کی فرض عبادت کو قبول کرتے ہیں، نہ نفل عبادت کو قبول کرتے ہیں۔ اور بندوں کی دعائیں، حرام کا لقمہ جب حلق کے نیچے سے جاتا ہے تو بندوں کی دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج ہماری جو دعائیں ہم کر رہے ہیں، جو رکاوٹیں بنی ہوئی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جانے انجانے میں ہم سے کہیں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی کھانے پینے کے معاملات میں نہ ہو۔ بزرگوں نے کہا عقل حلال صدق مقال، کامیابی چاہتے ہو حلال کھاؤ اور سچ بات بولا کرو۔ حلق کے نیچے جو لقمہ جائے وہ حلال کا ہو، کسی پر قبضہ کیا ہوا، کسی کو دھوکہ دیا ہوا، کسی پر ظلم کیا ہوا، سود ہو، رشوت خوری ہو، شریعت نے جس کو حرام کا قرار دیا ہے اس سے ہماری حفاظت ہونی چاہیے۔ اور جب بات حلال اور حرام کی آئی، آپ کو میں بڑے پیر کے والد محترم کا ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت سیدنا پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک دریا کے کنارے بیٹھ کر اللہ کی عبادت اور بندگی، ریاضت اور مجاہدے میں لگے ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے دریا کے پاس سے ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ کئی دن کی بھوک اور پیاس تھی، آپ نے اس سیب کو دیکھا، بڑا خوشبودار محسوس ہو رہا تھا، آپ نے اس سیب کو تناول فرمایا۔ جیسے ہی سیب حلق کے نیچے سے اترا، پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم
حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں خیال آیا، خوف خدا خشیت الہی پیدا ہو گیا کہ یہ سیب میں نے جو کھایا ہے یہ کس کی ملکیت کا ہوگا، میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائے، کیا تقویٰ ہے، کیا پاکیزہ سوچ ہے، کیا پاکیزہ خیالات ہے کہ ایک سیب جنگل میں بہتے ہوئے پانی میں آ رہا ہے، اس کو بھی تناول فرمایا تو سوچ رہے ہیں کہ اس کا مالک کون ہوگا۔ آپ نے صرف سوچا ہی نہیں بلکہ عملی طور پر پریکٹیکلی آپ نے جہاں سے وہ سیب آ رہا تھا اسی دریا کا آپ سفر کرتے کرتے کئی دن گزر گئے، آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ بہترین عالیشان باغ ہے، باغ کے اندر درخت لگے ہوئے ہیں، درخت کے کچھ شاخیں اس دریا کے باہر پہنچ رہی ہے اور ان شاخوں سے میٹھے میٹھے سیب نیچے گر رہے ہیں۔ آپ نے خیال کیا کہ یقیناً میں نے جو سیب کھایا ہے اسی درخت اور اسی باغ کا سیب ہے۔ آپ فوراً اس باغ کے مالک کو تلاش کرنے لگے، لوگوں نے پتہ دیا، باغ کے مالک کے پاس پہنچے اور وہ باغ کے جو مالک وہ بھی بڑے اللہ والے بزرگ، بڑے متقی اور پرہیزگار، بڑے عبادت گزار، جن کا نام حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ آپ پیران پیر کے والد محترم پہنچتے ہیں، پہنچ کر سارا واقعہ بیان کرتے ہیں، تو آپ سارا واقعہ جب بیان فرمائے تو اس باغ کے مالک نے کہا کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے باغ کا سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے، بس اسی بات کی میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جائے، جب اس نیک نوجوان کی سوچ و فکر کو دیکھا تو حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ جان گئے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یقیناً یہ اللہ کا ولی ہے، یقیناً یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اسی وقت آپ کے حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ باغ کے مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کروں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا کہ کیا شرط ہے؟ فرمایا کہ 12 سال تک میری خدمت میں رہنا۔ اللہ اکبر، ایک سیب کی معافی کے لیے 12 سال تک میری خدمت میں رہنا، تب میں تمہیں اس کی معافی دے دوں گا۔ آپ نے کہا کہ اگر معافی ملتی ہے تو میں اس کام کے لیے بھی تیار ہوں۔ چنانچہ 12 سال تک آپ خدمت میں لگے رہے، ان کی صحبت میں لگے رہے۔ اس کے بعد جب 12 سال مکمل ہوئے تو آپ نے عرض کیا کہ 12 سال کا عرصہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا آخری شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے اور ہاتھ اور پیر سے معذور ہے، زبان کی گونگی ہے، میری اس بیٹی سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم نے کہا کہ اگر وہ سیب کی معافی ہے تو میں اس کام کے لیے بھی تیار ہوں۔ بالآخر آپ نے نکاح فرمایا۔ نکاح کے بعد جب آپ کمرے دلہن میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو خاتون کے بارے میں کہا گیا الحمدللہ آنکھیں بھی سلامت ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے، زبان اور پیر سب صحیح و سالم ہے، کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ نورانیت چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے۔ آپ اسی وقت حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جاتے ہیں۔ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ عذر ہے، لیکن یہاں تو کوئی عذر نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں آنکھوں سے اندھی اسی لیے کہا کہ میری بیٹی نے ساری زندگی اپنی آنکھ سے کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا ہے، کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، اس کے ہاتھ اور پیر سے کبھی اس نے کوئی غلط کام کی طرف نہیں بڑھے، اس کی زبان سے کبھی کوئی اللہ کی بارگاہ میں گلے شکوے نہیں نکلے، اسی لیے یہ ساری چیزوں سے معذور ہے۔ کہنے کا مفہوم یہی تھا، اتنا کہنا تھا۔ سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نے نکاح کیا۔ جب نکاح ایسی پاکیزہ ہستیاں کھانے پینے میں جن کا اتنا خیال اور
اور وہاں تقوی و طہارت کی وہ پاکیزہ خاتون جب نکاح ہوا، ان سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت ہوئی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو ایسی ولادت ہوئی کہ سارے قصبہ گیلان میں آپ کی ولادت کے ساتھ 1100 لڑکوں کی ولادت ہوئی، 1100 لڑکوں کی پیدائش ہوئی، اور جتنے بچے پیران پیر کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے سب کے سب اللہ کے ولی بن گئے، سب کو اللہ نے ولایت کا تاج عطا فرمایا۔ تو یہ سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کی زندگی سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ لوگوں، کھاؤ، کھانے میں حلال اور حرام کا خیال کیا کرو، جائز و ناجائز کا خیال کیا کرو، ہر آنے والی چیز کو اپنے لیے جائز نہ سمجھو، بلکہ یہ خیال کرو کہ یہ جو چیز میں کما رہا ہوں، یہ جو چیز میں لے رہا ہوں، کیا یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا جسم حرام کے ذریعے پرورش پاتا ہے وہ جسم جہنم کے مستحق ہو جایا کرتا ہے، اس جسم پر جنت حرام ہے جو جسم حرام کے ذریعے پلتا پھولتا ہے۔ تو بہرحال ماہ رمضان کی آمد ہے، تو ہمیں یہ پیغام رمضان سے یہ حاصل کرنا ہے، جہاں ہم نمازوں میں، روزوں میں، تلاوت میں، تسبیح میں، صدقات میں، خیرات میں یہ جتنے اعمال صالحہ کرتے ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی کمائی پر، اپنے مال پر، اپنے کھانے پینے پر، اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ ہماری کمائی کیا ہے، ہمارا کھانا پینا کیسا ہے، ہم اپنی آل اولاد کو حلال کھلا رہے ہیں یا حرام کھلا رہے ہیں، اس پر بھی ہمیں توجہ کرنا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، اس میں تربیت اور ٹریننگ اگر ہمیں اچھی طور پر ہو جائے گی تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورا سال ہمارے لیے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام گھر والوں کا فیض اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے، ماہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت و بندگی اور اعمال صالحہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔